بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورونا عالمی سیاحت کو لے بیٹھا۔ دنیا بھر کے سیاحتی تفریحی مقامات، تاریخی عمارات اور آثار قدیمہ آج کل چھٹیوں پر ہیں۔ وہ آرام اور سکھ کا سانس لے رہے ہیں جو شاید انہیں 60-70 سال بعد پہلی مرتبہ نصیب ہوا ہے۔ شعبہ سیاحت کے ماہرین نے یہ دلچسپ تجزیہ مناظر فطرت اور سیاحت پر کورونا وائرس کے منڈلاتے بادلوں کے پس منظر میں کیا ہے۔ دنیا بھر کے تفریحی اور سیاحتی مقامات جو سارا سال سیاحوں کے نرغے میں رہتے تھے، آج کل سیاحوں کی آمد و رفت تقریباً ختم ہو جانے کے باعث وقفے اور سکون کی حالت میں ہیں۔ لیکن کروڑوں سیاحوں کے بوجھ سے آزادی کا جو خمیازہ بین الاقوامی ٹورزم انڈسٹری کو بھگتنا پڑا ہے، اس کے بارے میں فی الحال صرف قیاس اور گمان ہی کیا جا سکتا ہے کہ اگر اعداد و شمار اور حساب کتاب کی روشنی میں پرکھا جائے تو شاید کیلکولیٹر کو بھی مشکل پیش آئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن، امریکن ٹریول انڈسٹری کے ترجمان اور بین الاقوامی سیاحت کی کونسل کے پیش کردہ اعداد و شمار کے مطابق کورونا کے باعث عالمی سیاحت کو ایک سال میں 300 بلین سے 500 بلین ڈالر تک کا نقصان ہوگا۔ پاکستانی کرنسی میں یہ رقم خربوں سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق سن 1950 کے بعد جب عالمی سیاحت کا رجحان شروع ہوا، سیاحت کی صنعت پر اس سے برا وقت پہلے کبھی نہیں آیا۔ سن 2020 کے آغاز پر جب دنیا نئے سال کے استقبال میں مصروف تھی اور سیاحوں کی آمد و رفت کا سلسلہ اپنے عروج پر تھا، کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ صرف چند ماہ بعد ہی ایسا وقت آئے گا کہ سیاحتی مقامات ویران اور تاریخی مقامات سنسان ہو جائیں گے، جبکہ آثار قدیمہ عبرت کی داستانیں سنانے کے لیے سیاحوں کی راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ پاکستان میں بھی خطرے کی گھنٹیاں۔ عالمی سیاحت کا جائزہ لینے سے قبل پاکستان میں سیاحت پر نظر ڈالی جائے تو یہاں بھی کورونا نے پرفضا سیاحتی مقامات اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سن 2019 میں شمالی علاقوں کے حالات اور ذرائع آمد و رفت بہتر ہونے کی وجہ سے سیاحت کے ایک بین الاقوامی ادارے نے پاکستان کو چھٹیاں گزارنے اور سیاحت کے لیے دنیا کا پرکشش ترین ملک قرار دیا تھا۔ نیز برطانوی شہزادے ولیم اور ان کی اہلیہ کے شمالی علاقے کے دورے اور پھر کرتارپور راہداری نے دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک مثبت امیج پیش کیا۔ شمالی علاقوں میں بدھ مت کی 6,000 سے زائد یادگاروں نے بھی مشرق بعید کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تاہم کورونا نے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ خوف کی فضا اور سفری پابندیوں نے سیاحوں کو گھروں تک محدود کر دیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا اچھے دنوں میں سیاحت سے 50 لاکھ ڈالر سالانہ کما رہا تھا اور اس شعبے سے 8,000 سے زائد لوگوں کا روزگار وابستہ تھا۔ سن 2019 میں عید کے موقع پر تقریباً 20 لاکھ لوگوں نے شمالی علاقوں کا رخ کیا۔ پھر جب وزیر اعظم عمران خان نے سیاحت کے فروغ کے لیے ایئرپورٹ پر ویزے کی سہولت کا اعلان کیا تو اس سے بھی سیاحت نے انگڑائی لی۔ دنیا بھر کے 20 کوہ پیمانوں نے پاکستان میں واقع بلند پہاڑوں کی کوہ پیمائی کی درخواستیں دیں، لیکن کورونا کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ فضائی مسافر کم ہو جانے سے پاکستان سول ایویشن کو مارچ میں 18 ملین ڈالر کا نقصان ہوا، جبکہ سیاحت میں کمی سے خیبر پختونخوا کی آمدنی میں 2 کروڑ ڈالرز کی کمی ہوئی۔ مجموعی طور پر اس انڈسٹری سے تقریباً
2 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ پاکستان ہوٹل انڈسٹری کو بھی صرف فروری سن 2020 میں 10 کروڑ روپے کا نقصان ہوگا 10 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ پاکستان میں منصوبہ بندی کے ماہرین نے سن 2025 تک سیاحت سے 1 ارب روپے آمدنی کی پیش گوئی کی ہے، لیکن یہ ایک ایسا خواب ہے جو شاید اب کورونا کے خاتمے پر بھی پورا نہ ہونے پائے۔ عالمی سیاحت کا زوال۔ سن 2020 سے پہلے دنیا ایک گلوبل ولیج تھی۔ صبح کراچی میں ہے تو رات برطانیہ اور اگلی صبح امریکہ میں ناشتہ کیا جا رہا ہے، لیکن جب کورونا کے خوف کے باعث فضائی سفر محدود بلکہ تقریباً بند ہو گیا تو عام مسافروں کے علاوہ دنیا بھر میں گھومنے پھرنے والے بھی اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے۔ یوں گلوبل ولیج کا نعرہ خوف اور ڈر کی بھینٹ چڑھ گیا۔ کورونا سے قبل سیاحتی صنعت اپنے عروج پر تھی اور سن 2018 میں اس کا عالمی معیشت میں 8.8 ٹریلین خرب ڈالر حصہ تھا، جو دنیا بھر کی مجموعی قومی پیداوار کا 10.4% بنتا ہے، جبکہ 30 کروڑ سے زائد افراد اس شعبے سے وابستہ تھے۔ ملٹی ملین ڈالر کا یہ شعبہ فضائی سفر آسان ہونے کے سبب دن بدن پھیل رہا تھا۔ دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کی آمدنی کا بڑا ذریعہ سیاحت ہی پر تھا اور اب بھی ہے۔ سن 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق تھائی لینڈ 22%، فلپائن 21%، میکسیکو 8%، اسپین 15%، اٹلی 13%، ترکی 11.6%، چائنا 11%، آسٹریلیا 11%، جرمنی 10.7%، برطانیہ 10.5%، بھارت 9.4%، سعودی عرب 9%، امریکہ 7.8%، جاپان 6.8%، کینیڈا 6.5%، روس 5% اور جنوبی کوریا کی 4.7% آمدنی سیاحت ہی کی مرہون منت تھی۔ سیاحت کے زوال کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ مختلف ممالک میں کورونا کی تباہ کاریاں بھی زیادہ ہیں۔ اگر سیاحت سے ہونے والے آمدنی پر نظر ڈالیں تو یہ بھی حیران کن ہے۔ مثلاً امریکہ کو سن 2018 میں سیاحت سے 214 بلین ڈالرز کی آمدنی ہوئی، اسپین 21 ارب ڈالرز، تھائی لینڈ 63 ارب ڈالر، برطانیہ، اٹلی، بھارت، ترکی اور عرب امارات نے سیاحت سے 21 ارب ڈالرز کمائے۔ بحر الکاہل کے درجنوں جزائر ایسے ہیں جہاں دنیا بھر سے سیاح ساحل سمندر اور دھوپ کا لطف اٹھاتے جاتے تھے، مگر اب وہاں سیاحوں کی آمد پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ان جزائر میں مالدیپ، آئس لینڈ، مالٹا اور جمیکا وغیرہ شامل ہیں۔ 3 ماہ میں 80 ارب ڈالرز کا نقصان۔ ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کے مطابق کورونا کے باعث بین الاقوامی سیاحت میں مجموعی طور پر 60 سے 80% کمی واقع ہو سکتی ہے۔ رواں سال کے ابتدائی 2-3 ماہ میں سیاحوں میں 70 لاکھ کی کمی نوٹ کی گئی، جس سے 80 ارب ڈالرز کے نقصان کا اندازہ لگایا گیا ہے، اور سن 2020 کے پہلے 4 ماہ میں بین الاقوامی سیاحوں میں 22% کمی واقع ہوئی۔ اگر حالات ٹھیک ہوئے تو سب سے پہلے افریقہ اور مڈل ایسٹ میں صورتحال بہتر ہوگی، جبکہ یورپ اور ایشیا میں ملے جلے رجحانات دیکھنے کو ملیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شعبہ سیاحت کو سنبھلنے میں بھی ابھی کافی وقت لگے گا۔ بے روزگاری کا طوفان۔ سیاحت کے ساتھ ایئر لائن انڈسٹری کو پہنچنے والا نقصان بھی ناقابل تلافی ہے۔ 150 سے زائد ممالک نے
فضائی سفر پر مکمل یا جزوی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، اور کورونا کے ابتدائی چند ماہ میں 97 ممالک نے اپنی فضائی سروس مکمل طور پر بند کی، جبکہ 65 ممالک نے جزوی پابندیاں عائد کیں۔ کمرشل فلائٹس میں جنوری اور فروری میں اوسطاً روزانہ 1 لاکھ سے زائد افراد سفر کرتے تھے۔ ان کی تعداد مارچ میں 78,000 اور اپریل میں صرف 30,000 رہ گئی۔ امریکہ، سنگاپور اور کئی یورپی فضائی کمپنیز دیوالیہ ہو چکی ہیں، کیونکہ سن 2019 کے مقابلے میں ان کی آمدنی میں 55% کمی واقع ہوئی۔ امریکی کانگریس نے دیوالیہ ہونے والی فضائی کمپنیز کو سہارا دینے کے لیے اربوں ڈالرز کی گرانٹ کی منظوری دی ہے۔ اس وقت دنیا کا ایک بڑا مسئلہ شعبہ سیاحت اور ایئر لائن سے وابستہ افراد کی بے روزگاری کا بھی ہے۔ کورونا کے سبب مسافر بردار کروز شپس کا کاروبار بھی متاثر ہوا ہے۔ ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل کے مطابق سیاحت کے شعبے میں 10 کروڑ افراد کے بے روزگار ہونے کا خطرہ ہے۔ حالانکہ کورونا سے قبل شعبہ سیاحت میں روزگار کا یہ عالم تھا کہ دنیا میں جتنی بھی نئی جابز نکلتیں ان میں سے ہر چوتھی نوکری کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ شعبہ سیاحت سے ہی ہوتا۔ سیاحت کے زوال پذیر ہونے سے دنیا کی مجموعی پیداوار میں 2.7 کھرب ڈالرز کی کمی واقع ہوگی۔ کونسل کے صدر گلوریا گیوریا کے مطابق مختصر سے عرصے میں اتنی بڑی منفی تبدیلی ہماری فہم سے باہر اور ناقابل یقین ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک بیان میں سیاحت کی اہمیت پر زور دیا اور کہا ہے کہ سیاحت کے پلیٹ فارم کو کورونا وائرس کے اثرات پر قابو پانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ شعبہ باہمی اعتماد کی بحالی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن یہ محض ایک بیان ہی تھا۔ اس سے قبل ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن خود سیاحت کے شعبے میں 10 کروڑ ملازمتوں کے چلے جانے کا اندیشہ ظاہر کر چکی ہے۔ آرگنائزیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اس وقت 75% ممالک نے فضائی سفر پر کسی نہ کسی قسم کی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جس سے یورپ خاص طور پر متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ بین الاقوامی سیاحت کا تقریباً 5% یورپی ممالک سے وابستہ ہے، جبکہ خود یورپی سیاح امریکہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ سن 2019 کے آخر میں یورپ سے ہر مہینے 9 لاکھ افراد امریکہ سیاحت کے لیے جاتے تھے۔ اب اس میں واضح طور پر کمی آئی ہے۔ سیاحت سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ سن 1950 کی دہائی سے اب تک بین الاقوامی فضائی سفر آسان اور سیر و سیاحت کا آغاز ہوا تھا۔ بین الاقوامی سیاحت پر اتنا مشکل وقت کبھی نہیں آیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس ملک کے باشندے سیاحت میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، وہاں سے ایک ایسی وبا کا آغاز ہوا جس نے سیر و سیاحت کی انڈسٹری کو تہہ و بالا کر دیا۔ چینی باشندے سیاحت پر سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ سن 2019 میں 8 کروڑ چینی باشندوں نے اپنی سرزمین سے باہر کا سفر کیا، لیکن کورونا کے بعد سب کچھ جمود کا شکار ہو گیا۔ عالمی سیاحت کا جمود کب ٹوٹے گا اور برف کب پگھلے گی، اس کا انحصار اس پر ہے کہ مناظر فطرت کی رنگینیوں پر چھائے کورونا کے سیاہ بادل کب چھٹیں گے۔ قدیم رومیوں سے بحر الکاہل کے ساحلوں تک۔ آج اگر بین الاقوامی ٹریول انڈسٹری کا مالیاتی حجم ٹریلین ڈالرز تک پہنچ گیا ہے، تو اس کے پیچھے صدیوں کی مسافت کار فرما ہے۔ تاریخ میں قدیم ترین سیر و تفریح رومیوں سے منسوب ہے، جب وہ پمپیئی جیسے روم کے بڑے شہروں میں تفریح کے لیے جاتے تھے۔ پھر کرسٹوفر کولمبس نے
سن 1492 میں اسپین سے امریکہ کا 2 ڈھائی ماہ میں سفر کر کے ایک نئی دنیا کے دروازے کھول دیے۔ آج اسپین سے امریکا گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ ذرائع آمد و رفت میں بہتری کے ساتھ ساتھ لوگوں میں سیاحت کا شوق بھی بڑھتا رہا، حتیٰ کہ 19ویں صدی میں ایک انگریز بزنس مین تھامس کک نے تاریخ میں پہلی مرتبہ بزنس ٹورز پیکجز کا اعلان کرکے دنیا کی پہلی ٹریول ایجنسی کی بنیاد رکھی۔ ہوٹلنگ، ٹریول اور بحری جہازوں میں ایک ساتھ بکنگ جیسے پیکجز نے سیاحت کے شوق کو تیز تر کر دیا۔ سیاحت کا پورا آج ایک ایسا شجر بن چکا ہے جس کی شاخیں دنیا کے 200 ممالک تک پھیلی ہوئی ہیں۔ بعض لوگ سیاحت کو جنون کی حد تک پسند کرتے ہیں، جیسا کہ ایلیکس ایفورڈ نامی لڑکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 21 سال کی عمر میں دنیا کے 196 ممالک کی سیر کر لی تھی۔ ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کے مطابق یوں تو دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں سیر و سیاحت کے دل دادا نہ پہنچے ہوں۔ بحر الکاہل کے ننھے جزائر سے لے کر الاسکا کی برفانی چوٹیوں تک، آدھی رات کے سورج والے ممالک سے عرب امارات کے ریگستانوں، ایمیزون اور افریقہ کے جنگلات اور جنگلی حیات کے پارکس تک، غرض کرۂ ارض کا کوئی خطہ انسان کی دست رس سے محفوظ نہیں۔ سیاحت کے شوقین۔ سن 2018 میں 1 ارب 40 کروڑ سیاحوں نے اپنے ملک سے دیگر ممالک کا سفر کیا، جو کہ سن 2017 کے مقابلے میں 5.4% سے زیادہ تھا۔ سن 2018 میں سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے 10 ممالک کی درجہ بندی یوں رہی: فرانس، اسپین، امریکہ، چین، اٹلی، ترکی، میکسیکو، جرمنی، تھائی لینڈ، برطانیہ۔ سن 2017 میں جن سیاحوں نے براعظم افریقہ کا رخ کیا، ان میں مراکش اور مصر سرفہرست ہیں۔